ہمارا کسی سیاسی جماعت سے قطعاً کوئی تعلق نہیں ہوتا. ہماری پارٹی کل بھی یا حسین تھی, ہماری پارٹی آج بھی یا حسین ہے. پہچان ہماری کل بھی علی ولی اللہ تھی, پہچان ہماری آج بھی علی ولی اللہ ہے. ہم ہر اس حکومت کے دوست ہیں جو حسین کی دوست. ہم ہر اس حکومت سے پیار کریں گے جو حسین سے پیار کرے گی. لہٰذا مولانا فضل الرحمان نے ٹرک پہ کھڑے ہو کے میڈیا کے سامنے, پوری دنیا کے میڈیا کے سامنے انہوں نے کہا یہ ساری اسلامی قیادتیں میرے ساتھ ہیں, ہم اس الیکشن کو نہیں مانتے کیونکہ اس میں دھاندلی ہوئی ہے. یہ الیکشن صاف نہیں تھا, یہ الیکشن شفاف نہیں تھا. ہمیں اس دن سے تسلی ہو گئی ہے. جو بات 1400 سال سے ہم کہہ رہے تھے تب تو نہیں مان رہا تھا, آج تو مانا ہے. ہم بھی 1400 سال سے یہی کہہ رہے ہیں کہ نبی کے جانے کے بعد دھاندلی ہے. جو بول سکتا ہے وہ بول سکتا ہے. بسم اللہ سب. ہمارا مطالبہ بھی ہے, ہمارا مطالبہ بھی یہ ہے کہ فیصلے میرٹ پہ نہیں ہوئے. قاضی صاحب تبدیلی پڑھ رہے تھے, احتساب ابھی صرف سیاستدانوں کا ہوا ہے. بڑا اچھا ہو گیا کہ احتساب کا عمل شروع ہو گیا. ایک ہمارے ملک کا وزیر اعظم رہنے والا اسے احتساب کے کٹہرے میں کھڑا کر کے ایک مثال تو قائم ہو گئی نا کہ حاکم کا احتساب بھی ہو سکتا ہے. چلیں یہیں سے آگے بات کو لے کے چلتے ہیں. بندے کہتے ہیں یزید پہ لعنت نہ کریں. آپ امام حسین سے پیار کر سکتے ہیں, یزید پہ لعنت نہ کریں. ہمیں بندے کہتے ہیں یزید پہ لعنت نہیں کرنی چاہیے. جب حج کرنے چاہتے ہو وہاں سے نماز پڑھ کے آتے, شیطان کو کنکر کیوں مار کے آئے ہو؟ وہاں اللہ سے کہتے ہیں میرے اللہ صرف اپنی عبادت کروا, اسے پتھر کیوں مروا رہا؟ خدا نے کہا نہیں, پہلے اسے پتھر مارو تاکہ مجھے پتا چلے کہ تم میرے ہو بھی کہ نہیں. تبرہ پہلے کرو. اور وہاں پہ اللہ نے 3 مختلف حالتوں میں کھڑا کیا ہوا. میں بڑی ذمہ داری سے گفتگو کرنا چاہ رہا ہوں اور بڑی ذمہ دار دلیل دینا چاہ رہا ہوں. میری بات ٹوک کے داد دے کے جملے کا رخ کسی اور طرف نہ موڑ دیجئے گا. وہاں پہ شیطان 3 حالتوں میں کھڑا, ایسا ہی ہے. وہ ایک حالتیں اس کی 3 ہیں. 3 مختلف حالتیں کیوں؟ اس نے 3 حالتوں میں آ کے نبی کو گمراہ کرنا چاہا. خدا نے کہا قیامت تک اس کے 3 کرداروں پہ لعنت کرو. پہلا کردار کیا؟ جب حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل کو لے کے گھر سے چل پڑے, شیطان نے پہلا حملہ کیا نبی کے گھر. اسے نبی کے دروازے پہ دستک دی. اندر سے حضرت ابراہیم کی بیوی اسماعیل کی ماں. بی بی دروازے پہ آ کھڑی, کون ہے؟ کہنے لگا بی بی تیرا ہمدرد ہوں. کیوں آیا ہے؟ بی بی پوچھنے آیا ہوں ابراہیم اسماعیل کو کہاں لے گیا؟ بی بی نے کہا ابراہیم کے دوست کے گھر دعوت ہے, وہ دعوت پہ ساتھ لے کے گیا. اس نے کہا جانے دے بی بی, دعوت پہ کوئی نہیں. ہاتھ میں چھری, دوسرے ہاتھ میں رسی, تیرے بیٹے کو ذبح کرنے گیا ہے. آخر ماں تھی, ہاتھ کلیچے میں آیا, تھوڑا ذبح کرنے گیا. اس نے کہا ہاں بی بی مجھے پروگرام کا پتہ ہے کہ ذبح کرنے گیا. بی بی نے کہا پھر میں کیا کروں؟ اس نے کہا کیا کرنا, جلدی کا دروازہ کھول. وہ جا رہا ہے, جا کے رستہ روک, بیٹا واپس لے کے آ جا. ابھی اس نے اتنا کہا دروازہ کھول اور ابراہیم کو روک. بی بی نے پردے کے اندر کہا لا حول ولا قوت, تو شیطان ہے. اس نے کہا بی بی باہر تو نکلی نہیں, اندر میں آیا نہیں, تجھے کیسے پتا چلا میں شیطان ہوں؟ فرمایا جو نبی کی بیوی کو حق کے مقابلے پہ گھر سے باہر نکالے وہ کل بھی شیطان تھا, وہ آج بھی شیطان. تو نبی کی بیوی کو تو نبی کی بیوی کو اگر حجت کے سامنے لے کے جا رہا تو تو بندہ نہیں. آواز میری آپ تک آ رہی ہے نہیں؟ اللہ سلطانی صاحب کو صحت والی زندگی دے اور مجلس پہ مکمل خرچہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اچھا یہاں بھی پرمیشن مالک میرے عزاداری کے جتنے بھی حالات ہیں انہیں بہتر فرمائے. یہی ہمارا سب سے بڑا المیہ ہے کہ ہم اس ملک کے مالک ہو کے حسین کے لیے اجازت مانگتے ہیں.
بادشاہ حسین یہ ساری پریشانیاں حل فرمائے اور جلد از جلد میرے وقت کے بادشاہ کا ظہور. مزہ تب آئے گا جب کعبے کے صحن میں حسین کا ماتم ہو رہا ہو. تو نے نبی کی بیوی کو, توجہ ہے میری بات کی جانب, پہلا کردار. اب جب حاجی پہلے شیطان کو کنکر مارتا ہے تو صرف شیطان کو نہیں لگتی, ہر اس کردار پہ لعنت ہوتی ہے جس نے بھی کسی بھی دور میں کسی بھی دوسرا حملہ کیا. جب حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل کو لے کے جا رہے ہیں تو یہ حضرت ابراہیم کے پیچھے پیچھے حلیہ بدل کے, کیونکہ یہ روح بدل لیتا ہے, یہ روح بدل کیا ہے. ابراہیم نے پیچھے دیکھا, میرے پیچھے کوئی سایہ آ رہا ہے. حضرت ابراہیم نے پوچھا کون ہے؟ اس نے کہا ابراہیم پوچھنے آیا ہوں کہاں جا رہا ہے. فرمایا بیٹا ذبح کرنے. کیوں؟ خواب آیا ہے. اس کا جانے دے ابراہیم, خواب بھی حقیقت ہوتے ہیں, ہم بھی خواب دیکھتے ہیں. ہم نے تو آج تک بیٹا ذبح نہیں کیا, ہم نے بڑی دفعہ سپنا دیکھا, ہم نے تو کبھی آج تک اپنے بیٹے کی گردن پہ چھری رکھی. اتنا کہنا تھا اسماعیل کے سامنے, ابراہیم نے نہ پیچھے مڑ کے دیکھا. حضرت ابراہیم نے دیکھے کہا خدا تجھ پہ لعنت کرے, تو شیطان ہے. اس نے کہا ابراہیم تو نے کیسے پہچانا؟ فرمایا جو نبی کو اپنے جیسا سمجھے. وہ کل بھی شیطان تھا, وہ آج بھی شیطان ہے. اب اس کا مطلب جب دوسرے شیطان کو کنکر ماری جاتی ہے صرف کو نہیں لگتی, ہر اس کردار پہ لعنت ہوتی جو نبی کو اپنے جیسا سمجھے. اسے تیسرا اور آخری حملہ کیا بچپن کے اسماعیل پہ. حضرت اسماعیل کے قریب آگے کہنے لگا اسماعیل کہاں جا رہا ہے؟ فرمایا جہاں بابا لے جائے. اسماعیل تجھے خبر ہے تیرا بابا کہاں لے کے جا رہا ہے؟ فرمایا کہاں لے کے جائے گا؟ تیرے بابے کے ہاتھ میں چھری ہے, تیری گردن پہ پھیرے گا. فرمایا جو بابا کرے میں راضی ہوں. اس نے کہا اسماعیل تیرے باپ کی ضعیفی میں ہر فیصلے ٹھیک نہیں ہوتے. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ جو لفظ ہیں, اس نے کہا بڑھاپے کی وجہ سے ابراہیم مکمل طور پہ ذہنی طور پہ ٹھیک نہیں, لہذا تو واپس چلے جا. بچپن کے نبی کو جوانی والا جلال آیا. فرمایا لا حول ولا قوت. اس نے کہا تیری ماں نے پہچانا میں چپ رہا, تیرے باپ نے پہچانا میں چپ رہا, تو ابھی بچہ ہے, تجھے کیسے پتا چلا میں شیطان ہوں؟ اسماعیل نے جرت کے ساتھ کہا نبی بچپن میں بھی نبی ہوتا ہے, نبی چھوٹے ہوتے میں بھی نبی ہوتا ہے. اس نے کہا تجھے کیسے پتا چلا کہ میں شیطان ہوں؟ اسے فرمایا جو نبی کے دماغ پہ شک کرے وہ بندہ نہیں ہوتا, شیطان ہوتا. تو نے نبی کے دماغ پہ شک کیا, تو شیطان. تین کردار اور تینوں پہ لعنت. حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل کو لے کے چلے گئے. چھری حضرت ابراہیم نے اسماعیل کی گردن پہ رکھی. سارے آپ جانتے ہیں, بے شک نہ بولیں یہ آپ کی مرضی ہے, جو ہی چھری چلانے لگے آنکھوں میں پٹی تھی. کیا ہوا؟ آسمان سے ایک دمبا آیا, گردن پہ چھری چلی دمبے کے, ذبح ہو گیا دمبا. ذبیح اللہ کسے کہا جاتا ہے؟ حضرت اسماعیل. اب میرا سوال ہے, جب حضرت اسماعیل ذبح ہوئے ہی نہیں, ذبیح اللہ کیسے؟ ذبیح اللہ تو دمبے کو ہونا چاہیے. ذبح دمبا ہوا, ذبیح اللہ اسماعیل کو کہا جاتا ہے. مولوی کہتے ہیں اصل میں آپ کو نہیں پتا, ذبیح اللہ حضرت اسماعیل کو اس لیے کہا جاتا ہے بے شک چھری چلی نہیں, ارادہ کر کے لیٹ تو گئے تھے, ارادہ کر کے لیٹ تو گئے تھے. رات کے اس پہر میں ایک بندہ بولے لیکن 70 کی قیمت دے, ایک اسماعیل سگے باپ کی چھری کے نیچے ارادہ کر کے لیٹ جائے, اسے ذبیح اللہ مانتے ہو؟ اور علی ساری رات ہجرت کے بستر پہ کافروں کی تلواروں کے نیچے سویا رہا, اسے ولی اللہ بھی کیوں نہیں مان سکتا؟ ایک چھری کے نیچے, ایک چھری کے نیچے. اور یہ لفظ ہے قبلہ تشریف فرما ہے, حضرت ابراہیم نے حضرت اسماعیل سے کہا اسماعیل چھری ہے. فرمایا بابا چلا, مجھے صبر کرنے والوں میں پائے گا. ہجرت کی رات رسول نے کہا یا علی میرے بستر پہ موت ہے. فرمایا جائیں, مجھے شکر کرنے والوں میں پائیں گے. وہاں صبر ہو رہا ہے, یہاں شکر ہو رہا ہے. صبر مصیبت پہ ہے, شکر نعمت پہ ہے. ابراہیم کے بیٹے میں ابو طالب کے بیٹے میں یہ فرق تھا, وہ موت کو مصیبت سمجھ کے صبر کر رہا تھا, یہ موت کو نعمت سمجھ کے شکر کر رہا. صبح کو مال کے اشتر نے پوچھا یا علی رات نیند آئی؟ فرمایا جتنے سکون سے علی آج رات سویا. علی زندگی میں کبھی نہیں سویا. یا علی نیند کیسی آ گئی؟ فرمایا نبی کہہ کے گئے تھے یا علی آج سو جا, صبح مانتے واپس کر کے آ جانا.
مجھے نبی کے کہنے پہ اتنا یقین تھا کہ ہر رات موت آ سکتی ہے، اس رات علی کو موت نہیں آ سکتی۔ چلے میں یہاں پہ اگر میرا کوئی اہل سنت بھائی بیٹھا ہے اس سے میں اگلا سوال کر دیتا ہوں، بستر رسول کا تھا، سلا کے کسے گئے؟ بولنے کو تو صحیح نام میرے ساتھ، مولا علی۔ مولا علی کو کیوں سلایا؟ تاریخ والے تو لکھتے ہیں کہ معاذ اللہ مولا علی کا قد مبارک چھوٹا تھا تو رسول کو چاہیے تھا کسی دراز قد بندے کو سلا دیتے۔ مولوی کہتے ہیں اصل میں مجبوری یہ تھی کہ نبی کے جسم سے نور نکلتا تھا، آج بندہ وہ چاہیے تھا جو سوئے اور نور نکلے۔ چلے اگر مجبوری نور ہی کی تھی تو پھر نبی کو چاہیے تھا کہ جبریل کو سلا دیتے، بھئی جبریل بھی تو نور ہے، جسم سے نور نکلے گا، چھری چلائیں گے بھی تو نہیں چلے گی۔ درود سارے حضرات مل کے بلند آواز سے۔ پھر بھی بلند آواز سے صلوات۔ بسم اللہ مرشد بابا جی کریے مزاج ٹھیک ہے سرکار۔ مخدوم الملت جناب بابا پیر سید زرگام عباس شاہ صاحب یکم ذی الحج کو مقدر کے ساتھ لاہور والوں کے سامنے آج پڑھیں گے۔ جس نے آج پیر زرگام شاہ کو نہیں سننا اس نے پھر پورا سال ہی نہیں سننا۔ اللہ بابا جی کی زندگی کرے، صحت کے ساتھ سلامتی رہے۔ جبریل کو کیوں نہیں سلایا؟ اس لیے کہ جبریل نوکر تھا۔ آخری سطر برداشت کیجئے گا، جو محمد ایک رات کے لیے اپنے بستر پہ جبریل جیسا نوکر نہیں بٹھاتا وہ اپنے بعد اپنے ممبر پہ کسی امتی کو نہیں بٹھا سکتا۔ دکھ یہی رلا گیا کہ مسلمانوں نے اسماعیل کی چھری یاد رکھی، اکبر کی برچھی بھول گئے۔ بیٹا واپس آیا، کل بھائی ماں نے پوچھا اسماعیل کیا بنا؟ فرمایا اماں بابے کی آنکھوں میں پٹی تھی، میرے پاؤں میں رسی تھی، اماں بابے نے چھری رکھ دی تھی، اللہ نے مہربانی کی، آسمان سے جانور اتارا، قربانی قبول کر لی۔ تڑپی اسماعیل کی ماں، رو کے کہتی اسماعیل ذرا اپنے بٹن کھول، مجھے صرف اتنا بتا چھری رکھی کہاں تھی۔ اسماعیل نے جگہ دکھائی، 7 بوسے لیے بی بی ہاجرہ نے، تڑپ کے کہتی اسماعیل ساری زندگی ماں کو یہی درد رلائے گا اگر چھری چل جاتی۔ زمانے کو پتہ ہی نہیں چلا کربلا والی ماؤں میں اور نبیوں کی ماؤں میں فرق کتنا ہے۔ نبی کی بیوی اور نبی کی ماں کہہ رہی چھری چل جاتی تو کیا ہوتا۔ شب عاشور حسین خیموں کے پیچھے تھے، ایک خیمے کے سامنے سے گزرے تو خیمے سے آواز آئی اکبر تجھے 18 سال برقعوں میں پالا۔ اکبر کوشش کرنا کل سب سے پہلے تیری لاش خیمے میں آئے۔ حسین حسبی اللہ کہہ کے اگلے خیمے کے قریب گئے، اگلے خیمے سے ایک ماں کی آواز آ رہی تھی، اونو محمد تم اکبر کا صدقہ ہو، سب سے پہلے میدان میں تم نے جانا ہے۔ اگلے خیمے کی پشت پہ حسین کا گھوڑا پہنچا، خیمے کے اندر سے بچے کی آواز نہیں آ رہی، صرف ماں کی آواز آ رہی تھی۔ ماں رو کے کہہ رہی تھی کاش اصغر تو جوان ہوتا، میں تجھے علی کی تلوار دے کے میدان میں بھیجتی، اصغر مجھے شرمندہ نہ کروانا۔ حسین اگلے خیمے کے قریب گئے تو اب حسین پوری کربلا بھول گئے۔ جب اگلے خیمے سے مسلح پہ صرف ایک مستور بیٹھی تھی، رو کے کہہ رہی تھی میرے اللہ میری جیسی گزرنی گزر گئی، میں دعا کرتی ہوں کسی کی بیٹی بے اولاد نہ ہو، میرے اللہ میری اولاد ہوتی میں حسین کا صدقہ کرتی۔ حسین نے خیمے کا پردہ اٹھایا، بی بی کلثوم کے گلے میں باہیں ڈالی، رو کے کہا تجھے کس نے کہا تیری اولاد کوئی نہیں، حسین کل تیرا بیٹا بن کے جائے گا۔ جس شہزادی کی دہلیز پہ آج بیٹھے ہو، ذی الحج کو بھی کوئی یہاں بیٹھ کے بتائے گا کہ اس بی بی کا درد کیا ہے۔ اللہ محنت قبول کر
करे अल्लाह बेटी के नसीब हो, बेटों का मुस्तकबिल हो। ये वो शहजादी है जिसने करबला में बेटी की लाश भी देखी है। बिस्मिल्लाह। सबसे ज्यादा उजड़ी सुल्तानी साहब ने जुमला कहा, सबसे पहले उजड़ी और आज तक उजड़ी है, ना भाइयों के करीब ना मां के करीब। ये जो बर्रे सगीर की अज़ादारी है, इससे सैयदों को प्यार ही बहुत। जब भी इस हरम में आओ तकद्दुस के साथ आया करो, एहतराम के साथ आया करो। मर्द कोशिश करो अपनी एक हद मुअय्यन करो, उसी हद पे शहजादी का सजदा करके वापस चले जाओ। जितनी देर मस्तूरात बीबी की जर्री पे रहो, हिजाब के साथ रहो। ऐसे ना हो तेरे सर से थोड़ी सी चादर उतरे, रुकैया को जर्री में शाम का बाजार याद आ जाए। भाई की मेहनत की कबूलियत के लिए शहीद विलायत अल्लामा नासिर अब्बास के दर्जात की बुलंदी हो, मेरे भाई हामिद सुल्तानी के वालिद के दर्जात की बुलंदी हो। आधी रात के वक़्त यजीद ने सिपाही से कहा, हुसैन के बेटे को जिंदान से बुला के ला, बस 2 या 2.5 मिनट पढ़ूंगा। सिपाही जिंदान में आया, हुसैन का बेटा, तुझे हाकिम ने दरबार में बुलाया। अब जो बंदा रो ना सके हाय जरूर कहे। बुलाया चौथे को था, 5वां भी साथ उठा। जो रो पड़ा है बीबी तेरा रोना कबूल करे। मजबूरी सैयदों की इतनी थी, चौथे ने कमर सीधी की, 5वें के तलवे जमीन से उठ गए। आधी रात को दोनों बाप और बेटा यजीद के दरबार में आए। मौला सज्जाद ने कहा, क्यों बुलाया है तूने? ये कमीना दे के कहता है, सज्जाद हुसैन का बेटा, मैं चाहता हूं मैं तेरी कैद आज़ाद करूं। इतना जुमला कहना था, सैयदुल साजिदीन की आंख में लहू के आंसू आए। सज्जाद रो के कहते, मुझे इतना बता मैं जाऊं कहां? रिहाई की खबर उससे अच्छी लगती है जिसका कोई वतन हो, जिसे कोई दरवाजे पे लेने आया हो। इसे का मदीने वापस चले जा। मौला सज्जाद की आवाज़ आई, कौन सा मदीना? जहां कभी अकबर होता था, जहां कभी अब्बास होता था। इसे का जहां जाना है जा, लेकिन शाम छोड़। मौला सज्जाद की आवाज़ आई, अब तुझे डर क्या है? ये देखेगा था, हुसैन का बेटा, सच बताऊं मुझे अब खौफ आता है। खौफ का नाम आना, सज्जाद कड़ियों में तड़प गए। रोकेगा, तूने मोहम्मद का बेटा मारा, तुझे खौफ नहीं आया? तूने रसूल की शक्ल वाला नेज़े के साथ उतारा, तुझे खौफ नहीं आया? तूने अली की तस्वीर के बाजू कटवाए, तुझे खौफ नहीं आया? मैं बीबी के हरम में खड़ा हूं, मैं मुश्किल जुमला पढ़ ही नहीं सकता। सज्जाद की आवाज़ आई, तूने कुरान के गिलाफ नेज़ों से उतारे, तुझे खौफ नहीं आया? तूने सूरह कौसर का चेहरा जख्मी किया, तुझे खौफ नहीं आया? अब बता तुझे खौफ किस बात का आया है? अगली शर्त पे बिल्कुल मर्द चुप रहना, लेकिन जितनी मेरी माएँ बहनें हजाब में बैठी हैं मातम जरूर करना। मौला सज्जाद ने कहा, अब तुझे डर किस बात पे आया है? ये तख्त से खड़ा हुआ कमीना देखा था, हुसैन का बेटा, मैं तुझे सच बताऊं मैं अब क्यों डरा हूं? सज्जाद ने कहा, क्यों डरा है? उसने कहा, थोड़े दिन पहले जिसे कब्रिस्तान में दफना किया है ना, उसके रोने की आवाज आज भी मेरे महल में आ रही है। आधी आधी रात को मैं चीखे मार के उठता हूं, कभी उस कोने पे रोती है, कभी उस कोने पे रो। मैं डर गया हूं, मुझे डर आ गया है, कहीं मेरे ऊपर अजाब ना आ जाए। सज्जाद तू शाम छोड़ दे, तू जितनी जल्दी हो सके शाम से चला जा। मौला सज्जाद ने कहा, फिर फैसला मैंने नहीं करना, फैसला वो करेगी जो जिंदान में है। इससे कहा, तू बेटा नहीं? फरमाया, मैं बेटा हो के वारिस नहीं, वो बहन हो के वारिस है, वो शरीकतुल हुसैन है। अदब के साथ मुसीबत सुनने के जो आती है। सज्जाद बादशाह जिंदान में गए, रेत के मुसल्ले पे बैठी थी अली की नवाजी बेटी। मौला सज्जाद ने माँ के पाँव के तलवों को चूमा। अम्मा यजीद कैद आजाद कर रहा है। मेरी शहजादी ने सजदे से सर उठाया, रो के दी, इससे पूछ शाम की औरतें थक गई है? अम्मा वो कहता है, मुझे सकीना के रोने की आवाजें आती है। बीबी कहती, सज्जाद ऐसे नहीं, बस खत्म कर दिया। मेरी शर्तें, मेरे भाई ने इसके बाप से शर्तें मनवाई, मैं इससे मनवाऊं। कहा कि जमाने को पता चले कि फातिह शाम बन के उठी। मौला सज्जाद दरबार में आए, मेरी माँ की शर्तें कौन सी? शोहदा के सर देता हूं, बशीर मुहारी मिल जाएगा, 3 ऊंट सवारी के लिए दे दिए जाएंगे, शाम में एक घर खाली चाहिए। इसे कहा, तुमने शाम में घर क्या करना है? मौला सज्जाद कहते, मेरी माँ कहती है
100 سال ہو گیا مجھے رونے کسی نے نہیں دیا. شام میں کہ گھر خالی کروا کے دو, میری صف بھائیوں کی ماری گئی ہے. میں ایک مجلس حسین کے نام کی کروانا چاہتی ہوں. شام کی ساری عورتیں اکٹھی ہوں, زینب مجلس پڑھے. میں بتاؤں میرا باغی نہیں, میرا نمازی مارا گیا. اسے کہا میں مکان خالی کروا کے دیتا ہوں. مولا سجاد کی رو کی آواز آئی, میری ماں کی آخری شرط ہے کربلا کا لوٹا ہوا مال چاہیے. کوئی سید بیٹھا مجھے کنیز کا بیٹا سمجھ کے معاف کر دے. یزید دے کے کہتا ہے سجاد یہ شرط منظور نہیں ہو سکتی. مولا کی آواز آئی ہر شرط منظور کر لی, یہ کیوں نہیں کرتا؟ یہ دے کہتا میری مجبوری ہے. 36 ملکوں کی فوج نے لوٹا ہے زینب کا خیمہ, جس کے ہاتھ جو آیا وہ لے کے چلا گیا. سجاد میری مجبوری ہے, میں مال اکٹھا نہیں کر سکتا. مولا سجاد کی آواز آئی کچھ اور دے نہ دے, قرآن کے غلاف مجھے واپس کر. میں عباس کی قبر پہ لے جاؤں, جا کے کہوں اٹھ چچا غازی. میں چادریں واپس لے آیا. 3 اونٹ زندان کے دروازے پہنچے. شہزادی سے زرری سے بی بی سے خیرات لینے کے لیے جو جملہ پڑھنے لگا, 3 اونٹ زندان کے دروازے پہنچے. آخری سطر, علی کی بیٹی نے دیوار کی ٹیک چھوڑی, بی بی اونٹ پہ آئی. بی بی کی آواز ہے سجاد ہم کہاں جا رہے ہیں؟ اماں مدینے. نہ سجاد پہلے میں نے مدینے نہیں جانا. اماں کہاں جائیں؟ بی بی رو کہتی مجھے اس کی قبر پہ لے کے جاؤ جو سفروں میں میرے ساتھ رہتی تھی. سجاد کوئی بیٹا پردیس میں چھوڑ کے نہیں جاتا, میں بیٹی پردیس میں چھوڑ کے جا رہی ہوں. سجاد ہو سکے مجھے تویز حسین کی قبر پہ لے جا. اب جو سید بیٹھے ہو آخری جملہ میں پڑھ کے ممبر چھوڑوں اور سید زادے کے حوالے ممبر کروں. مولا سجاد نے اونٹوں کی مہار لی. قبرستان مسافرہ میں سجاد آئے. سجاد کی نظر پڑی بہن کی قبر پہ. سجاد نے اونٹوں کی مہار چھوڑی. سجاد سکینہ کی قبر پہ گر پڑے. روکے گا سکینہ بھائی بن کے نہیں, امام بن کے شکریہ ادا کرنے آیا ہو. سکینہ تیری کڑیاں کھولی نہیں, تو نے میری رسیاں کھلوا دی ہے. سکینہ روز میرے زانو پہ سر رکھ کے پوچھتی تھی پرندے گھروں کو واپس جاتے ہیں, کبھی میں بھی مدینے جاؤں گی. اور سکینہ دیکھ میں مدینے جا رہا ہوں, آ سکینہ میں تجھے مدینے لے جاؤں. بی بی عالیہ کی آواز آئی کلثوم سجاد کو اٹھا لے, کہیں بہن کی قبر پہ بھائی مر نہ جائے. بی بی کلثوم نے مولا سجاد کو اٹھایا. بی بی عالیہ نے بی بی کلثوم کو اٹھایا. جتنے ماتھ بھی بیٹھو سر کا پرسہ دینا. سب سے آخر میں علموں والے عباس کی زوجہ فضل کی ماں رو کے دی سیدزادیوں میں تمہارے نوکر کا حرم ہوں, میں نے آج تک تم سے کچھ نہیں مانگا, ایک مرتبہ پردہ کرو, مجھے سکینہ سے کوئی بات کرنی ہے. بیویوں نے اپنا چہرہ موڑا. شام کی دھرتی پہ زلزلہ آیا. عالیہ نے مڑ کے دیکھا, عباس کی زوجہ نے برقعے کے نیچے سے عباس کا کٹا ہوا سر نکالا, سکینہ کی قبر پہ رکھا, ہاتھ باندھ کے کہتی بی بی نوکر معافی مانگنے آیا ہے, بی بی پانی لینے گیا تھا, بی بی فرات پہ سو گیا, تیرا اصغر پیاسا